اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارباب اعضاء، ہمارا اور آپ کا مسلسل اس بارگاہ میں آنا اور ذکر محمد و آل محمد اسی بارگاہ میں کرنا ہمارے لیے باعث فخر ہے اور باعث شرف ہے، اس لیے کہ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کے لیے پروردگار عالم نے بتلایا کہ یہ وہ انوار الہی ہیں، یہ حجت خدا ہیں اور یہ پروردگار عالم کی مشیت کے مظہر ہیں، اور انہوں نے بتلایا ہے کہ پروردگار عالم کا وجود ہے اور پروردگار عالم نے انہیں اپنا مظہر بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ یہ ذوات مقدسہ اور یہ انوار الہی کا مرتبہ کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے۔ دنیا ہمیں عجب عجب انداز میں یہ کہتی ہے کہ ذکر علی بن ابی طالب اتنا کرتے ہیں، اتنا زیادہ بیان کر دیتے ہیں معاذ اللہ کہ یہ غلو کر لیتے ہیں۔ تو ایسی ذہنوں کو یہ بتلا دیں کہ توحید ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا، بے شک، اس لیے کہ ہم توحید اس سے سیکھے ہیں جو بت پرست نہیں تھا۔ توحید ہم کو بتلانے والا وہ ہے کہ جسے دنیا اللہ سمجھ رہی تھی، ہم نے اس سے توحید سیکھی ہے، اس لیے کہ جسے دنیا اللہ سمجھ رہی تھی وہ سجدے کر کے بتلا رہا تھا کہ دیکھو وہ اللہ ہے۔ تو وہ شخصیت جسے دنیا اللہ سمجھ رہی تھی وہ اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب سجدہ کر رہا تھا اور مفہوم توحید کو دنیا کو سمجھا رہا تھا، تو ہم اس سے توحید سمجھنے والے لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر علی دوسری قوموں میں مل جاتا، ایک علی مل جاتا تو کب کے شرک اختیار کر لیتے۔ یہ ہم ہیں اہل تشیع کہ ہمیں ایک نہیں 12 علی ہیں ہمارے درمیان، اس کے بعد بھی
عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بتلایا کہ وہ ہے اور اسے ہم سجدہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ علی کا مرتبہ کوئی کیا سمجھے، انسان کے ذہن کی بات نہیں ہے۔ ابھی تو دنیا میں علی کا ذکر ہوا ہی کہاں ہے، علی کے وجود کا ذکر ہو رہا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ ابھی تو دنیا میں خمر کا ذکر بھی پورا نہیں کر سکتے۔ علی کے ذکر کو سمجھنا اور علی کے مرتبے کو سمجھنا یا تو سلمان ہونا چاہیے یا پھر علی کے وہ غلام ہونا چاہیے کہ جو علی کے باطن کو دیکھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے۔ تو بہرحال ہم وہ ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، اور ہمارے مذہب حقہ پر رہنے کے لیے دلیلیں اتنی موجود ہیں، کتابوں کے انبار لگے ہوئے ہیں کہ جہاں پر مذہب حقہ علی کی ولایت اور ان کے اولاد کی ولایت کے لیے جو ہمیں ہمارے درمیان میں بتلایا گیا ہے وہ ہم دیکھیں، کس طرح سے دیکھیں کہ حجت کے انکار کا عذاب کیا ہے۔ اگر یہ ہم پتہ کر لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ حجت کیا ہوتی ہے اور حجت پہ ایمان لانا کیا ہوتا ہے۔ حجت کا انکار، حجت کے انکار کے لیے اگر دیکھیں تو پروردگار عالم نے جب حضرت آدم کے پترے کو بنایا تھا اور پھر یہ کہا تھا کہ جب میں اپنی روح اس میں ڈال دوں تو آدم کو سجدہ کرنا، اور اس وقت سجدہ کون نہیں کیا تھا؟ حجت کا انکار کون کر رہا تھا؟ وہ ابلیس تھا۔ جب اللہ نے اپنی روح آدم کے جسم میں ڈالی ہے تو حضرت آدم سے یہ پوچھا گیا کہ ان کے نام بتلاؤ۔ پہلے جب فرشتوں سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے، ان کے نام بتلاؤ، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ پروردگار عالم تو نے ہمیں نہ کبھی بتلایا نہ ہمیں ان کا تعارف کروایا، ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ اب آدم سے کہا گیا کہ آدم ان کے نام بتلاؤ، تو آدم نے وہ نام بتلا کر یہ بتلا دیا کہ ان کا مرتبہ کیا ہے۔ جب وہ نام بتلائے گئے تو اس کے بعد پنجتن کے نام کا لینا تھا کہ آدم کو سجدہ کیا گیا، آدم کو سجدے کا حکم ہوا اور آدم کو سجدہ ہوا، بلکہ یوں کہوں کہ آدم کے جسم کو سجدہ نہیں ہو رہا تھا بلکہ اس روح کا سجدہ کیا جا رہا تھا۔ اور معصوم سے جو پوچھا گیا کہ روح کیا ہے تو روح کے عالم، روح کی تفسیر جب بتائی گئی تو روح اللہ کا امر ہے۔ اللہ کے امر کا انکار کرنے پر ابلیس ہوتا ہے، اور جو اولی الامر کا انکار کرے تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے اندازہ لگائیے ایک امر کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ امر کا انکار کر کے سجدہ نہیں کر کے بتا دیا کہ اخرج، نکل یہاں سے۔ علامہ مجلسی حیات القلوب میں لکھتے ہیں کہ 6.5 لاکھ سال کی عبادت تھی، 50,000 سال کا ایک ایک سجدہ تھا، اس کی اتنی کثیر عبادت تھی، لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم نے حجت کے انکار پر اسے اخرج کر دیا۔ تو اس نے اپنی مہلت مانگی کہ میں تو مجھے اس کائنات کا مالک ہے تو مجھے مہلت دے، اختیار دے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں۔ تو پروردگار عالم تو قادر مطلق ہے، اس نے کہا کہ ٹھیک مہلت دے دی، چلے جاؤ۔ اب اس کا عالم کیا تھا؟ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کا وعدہ کیا۔ اس کو معلوم تھا کہ صراط مستقیم سے اگر ہٹائیں تو پھر سارا بیڑا غرق ہوتا ہے اگر صراط مستقیم سے ہٹ جائے۔ بہرحال اس طرح سے جب وہ نکل گیا اور نکل کر جب دنیا میں آنے لگا، تو آج اگر ہم دیکھیں دنیاوی ماحول کے حساب سے، اگر ہم کوئی غلطی کرتے ہیں اور ہم سے کوئی آ کر کہتا ہے کہ فلاں صاحب، اگر کوئی آ کے کہتا ہے کہ بھائی آپ نے غلط کر دیا، تو آپ کہتے ہیں کہ نادم ہوتے ہیں، ہاں شیطان نے مجھے بھٹکا دیا تھا، میں نے غلطی ہو گئی مجھ سے، یہ ندامت ہوتی ہے۔ لیکن کیا کہتے ہیں آپ؟ شیطان نے بھٹکایا تھا۔ تو یہ شیطان کون ہے؟ وہی ابلیس ہے جو بھٹکاتا ہے۔ اب یہ بتلائیے کیا کسی نے شیطان کو دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ شیطان نظر نہیں آتا، ایک ہی وقت میں یہاں بھی شیطانی کرتا ہے اور دوسری جگہ مقام پر بھی کرتا ہے۔ تو اللہ کا عدل یہ ہے کہ گمراہ کرنے والے کو تو زندہ رکھے اور پردے میں رکھے، ہدایت دینے والے کو پردے میں رکھے، زندہ رکھے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ لوگ سوچتے ہیں کہ غیبت میں امام ہیں اور پھر کیسے ہدایت کر رہے ہیں؟ تو یہ دلیل ہے کہ اللہ گمراہ کرنے والے کو جو جب رکھ سکتا ہے تو اس کے ہادی کو، اس کے نور کے اس نمائندے کو کیسے نہیں رکھ سکتا کہ جو ہدایت کرے؟ وہ نور
اللہ کا موجود ہے، یہ تو ہمارے آنکھوں کے سامنے پردے پڑے ہوئے ہیں. اب ہمیں وہ عمل اختیار کرنا چاہیے کہ وہ پردے ہٹاتے جائیں اور نور الہی کو دیکھیں اور اس پر عمل کریں. تو یہ وہ عمل ہے کہ جہاں پر ہمیں سمجھنا چاہیے. آپ کے اور ہمارے پانچویں امام سے بڑھ کے پوچھنے والے نے امام سے پوچھا کہ فرزند رسول اتنا بتلائیے کہ ابلیس نے اتنی ساری عبادتیں کی لیکن ایک حجت کے انکار پر اسے پروردگار عالم نے نکال دیا اور اس کے عوض میں اسے یہ طاقت اور اختیار دیا کہ تو اس وقت تک رہ اور لوگوں کو بھٹکا اور صراط کو. اس نے کہا کہ میں صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا. لیکن وہ جو عبادتیں انجام دی ہیں ہمیں، اگر ابلیس اس کی رضا اگر پروردگار عالم سے مانگے تو پھر کیا ہوگا؟ معصوم کا جواب سنیے، آپ کو پتا چلتا ہے کہ کیا اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں ہدایت کرنے والا کون ہوتا؟ پوچھنے والے نے یہی پوچھا کہ اگر اللہ کا عدل ہے تو پھر اس کی عبادت کا عوض اللہ کیوں نہیں دے گا؟ تو اب اللہ کے پاس اگر یہ عبادت کا عوض پوچھے گا تو امام محمد باقر علیہ السلام سے فرمایا اسے خبر ہو چکی تھی کہ پروردگار عالم آدم کا پتلا بنا چکا تھا، لیکن آدم کے پتلے کو بنانے کے بعد میں روح ڈالنے تک وقفہ تھا اور یہی عرش پر بات ہو رہی تھی کہ پروردگار عالم زمین پر خلیفہ بھیج رہا ہے. اب اس نے جو عبادت انجام دی تھی وہ خلیفے کی آس میں عبادت انجام دی تھی، اللہ کو معبود سمجھ کر عبادت نہیں کی. اب جہاں پر عبادت خلیفہ بننے کی غرض سے اس نے عبادت کی تھی، اللہ کی ربوبیت کی عبادت نہیں کی تھی، اس لیے اس عبادت کی جزا اسے نہیں ملے گی. دیکھیے امام ہے، اولی الامر ہے اور کس طرح سے حجت خدا ہے. اللہ کے ان اصولوں کو انسان تک پہنچانے کے لیے یہی درمیان میں ہوتے ہیں. جب اللہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانوائے تو ان سے پہچانواتا ہے، اپنی مرضی کو دنیا میں ظاہر کرے تو ان سے ظاہر کرواتا ہے. یہ وہ ذوات مقدسہ ہے. اسی لیے ابلیس ملعون نے یہی کہا تھا کہ اس نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا اور یہی کہا تھا کہ کیا کہا تھا؟ میں صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. اس کو پتا تھا کہ اگر روزوں سے نہیں ہٹاؤں گا، حج سے نہیں ہٹاؤں گا، نماز سے نہیں ہٹاؤں گا، متقی رہنے سے نہیں ہٹاؤں گا، خیرات کرنے سے نہیں ہٹاؤں گا، ہر کام کرتے جاؤ لیکن ایک اصل چیز اپنے ہاتھ میں رکھ لی. اس کی دلیل کس طرح سے دی جاتی ہے کہ رسول اللہ کی خدمت میں وہ شخص آیا اور کہنے لگا، ایک قلم اور دعوت دے کر ایک کاغذ لے کر آیا کہ یا رسول اللہ مجھے نیکیوں کی فہرست لکھا دیجئے اور گناہوں کی فہرست لکھا دیجئے. نیکیوں کی فہرست لکھتے جا رہا تھا، گناہوں کی فہرست بھی لکھتے جا رہا تھا. لکھتے امام رسول اللہ نے کہا کہ بس تو چاہتا کیا ہے؟ بس ایک بات یاد رکھ لے، نہ قلم کی ضرورت ہے نہ کاغذ کی ضرورت ہے، ایک بات یاد رکھ لے، علی کی ولایت پر ایمان لانا سب سے بڑی نیکی ہے اور علی کی ولایت کا منکر ہونا اور بغض علی کرنا سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا گناہ ہے. تو اب اندازہ لگائیے کہ علی کی محبت سے اگر کوئی گریز کرے تو کتنا بڑا گناہ ہے. اور پھر رسول نے فرمایا سارے گناہ پروردگار عالم معاف کر سکتا ہے لیکن ایک گناہ وہ ہے جو پروردگار عالم جسے معاف نہیں کرے گا، وہ ہے بغض علی اور علی کی ولایت سے انکار. اب ابلیس نے دیکھ لیا کہ علی کی ولایت کا انکار اگر کوئی کرے تو پھر وہ جہنم جائے گا. نہ عبادت ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کہیں سے روک نہیں رہا ہے. اب وہ موقع تھا کہ جہاں پر صراط مستقیم سے روکا جا رہا تھا. جو رسول کی محفل تھی، رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اصحاب رسول بیٹھے ہوئے ہیں اور کتاب کنز الاعمال میں ملا علی متقی لکھتے ہیں، یہ سنی عالم دین ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جہاں پر رسول اللہ منبر رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب رسول کی محفل ہے، کہ ایک شخص اٹھ کر پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ بتلائیے کہ صراط مستقیم کیا ہے. رسول اس کے چہرے کی طرف سے اپنا منہ پھیر رہے ہیں، پھر وہ اپنا مقام بدل کر آ کر پوچھتا جاتا تھا. پھر رسول اللہ اس کے سوال کا جواب نہیں دیتے. جب 3 مرتبہ اس نے پوچھ لیا اور رسالت مآب اپنا خطبہ جاری رکھے ہوئے تھے، ایسے میں دروازے سے جب امیر کائنات آ رہے ہیں تو رسول اللہ نے کہا کہ ملا مفتی لکھتے ہیں کہ جب وہ اٹھا ہے، آپ رسول اللہ نے پوچھا کہ اب تو اپنا سوال پوچھ. وہاں صراط مستقیم، اس نے پوچھا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟
مولا کائنات جب داخل ہو چکے تھے، تاریخ گواہ ہے، اس کتاب کے اوراق میں لکھا ہوا ہے، یہ شیعہ کتاب نہیں ہے، اہل سنت کی مشہور کتاب ہے، اس میں دیکھا یہ جائے گا، اگر پڑھے تو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ نے اپنی انگشت مبارک سے مولا کائنات کی طرف اشارہ کیا، اب یہ کہا کہ ھذا صراط مستقیم۔ اس نے دیکھا کہ یہ صراط مستقیم سے ہٹا دے تو کلمہ مکمل نہیں ہے، نہ کلمہ مکمل نہیں ہے تو نہ کوئی عمل قابل قبول ہے، بس اگر صراط مستقیم سے ہٹا دو تو سیدھے جہنم جائے گا۔ اب یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر دنیا نے دیکھ لیا کہ علی کے بغض میں اگر زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر وہ زندگی نہیں ہے، وہ صرف سانسیں اور اپنے جسم کو چلتا پھرتا بنانے کی راہ ہے، لیکن اگر زندگی چاہتے ہیں تو پھر علی کی محبت ہے اور اولاد علی کی محبت ہے، اور پھر اس حجت پر ایمان ہونا چاہیے کہ جس کا رسول نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جب آئے گا جس کا نام بھی میرا نام ہوگا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، تو ہم وہ ہیں، ہم وہ رعایا ہیں کہ اس حجت کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں تو اپنی روزمرہ زندگی اپنی جگہ، لیکن ایمان میں ہم اس حجت کا انتظار کرتے ہیں، اس حجت کے فراق میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور یہی ایمان ہوتا ہے کہ جب وہ حجت آئے گا تو خون حسین کا بدلہ بھی لیا جائے گا اور شہزادی کونین پر ظلم و ستم کا بدلہ لیا جائے گا۔ ایسے وہ ملائک تھے کہ جنہوں نے ان زبان مقدسہ پر ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، کس طرح سے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک ان بیویوں پر، اس لٹے ہوئے قافلوں پر مصیبتیں ڈھائی گئی، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب کہ قافلہ رہائی کی خبر سننے کے بعد اب شام سے قافلہ رہا ہو رہا تھا، اب جب تمام تبرکات واپس آنے لگے، ایک مرتبہ زینب نے کہا بیٹا سید سجاد ان تبرکات کو سرحائے شہداء کے ساتھ لانے کے بعد تمام بیویوں کو ان کی چادریں بھی دینا چاہتی تھی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا کہ وہ چادر تھی کہ جس کی چادر کے لیے زینب اٹھ کر سکینہ کے مزار پر پہنچ گئی، کہنے لگی بیٹی سکینہ تمہیں قافلے کی واپسی کا انتظار تھا، گھر جانے کا انتظار تھا، لو بیٹی یہ چادر آ گئی، میری بیوی میں تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ زینب نے کہا بیٹی میں بھی اسی دیار میں تمہارے ہمراہ پہنچ جاؤں گی۔ واہ حسینہ، واہ غربتہ، واہ علیہ، لعنت اللہ وعلی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ پروردگار ہم سے ذکر عظیم کو قبول فرما۔ اس ذکر عظیم کے طفیل میں اس وقت اس بارگاہ میں جو موجود ہم سب مومنین اور مومنات ہیں، ہم سب باریان مجلس ہیں، پروردگارہ ہم سب کو ہمارے خاندانوں کے ساتھ شاد و آباد رکھنا، ہم سب کے ہمارے اولاد کے رزق و روزگار میں فرما، ہم سب کے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ جانا، اپنے دین مومنین و مومنات کے بچے بیٹوں نے ملک میں کرتے ماشاء اللہ تعلیم کے لیے گئے ہوئے سب کے رزق و روزگار کا تحفظ الہی آمین، خیر و برکت عطا فرما۔ الہی آمین۔ جن مومنین و مومنات کے لیے جو رزق کے لیے پریشان حال ہے، پروردگار وہاں پہ محمد و آل محمد صاحب سے بیمار کربلا ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، الہی آمین، رزق حلال میں عطا فرما، الہی آمین، اور یہ پیغام کا سوائے ہم سب مومنین و مومنات جو اس کا خیر ہے جو زیارت الہی آمین، سب کو مقامات مقدسہ کی زیارتوں سے الہی مشرف فرما۔ الہی آمین، خاطران شہزادی کونین شہزادی فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ، خاطران ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام، اور خاطران معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمیشہ کے لیے اور کبھی نہ ختم ہونے والی لعنت اور عذاب الہی آمین، جبت اور تاغوت اور ان کے چاہنے والوں پر بھی بے شمار لعنت اور عذاب الہی آمین، اور قوت طاقت حکومت اور اسرار علم اصول داعش تنظیم تکفیری ذہنیت اور تمام قوتیں جو اہل تشیع کے خلاف اور اللہ علیہ کے خلاف کام کر رہی ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ الہی آمین، یہ ظلم و ستم و مکر و فریب کو نہیں پر دے، اور وہ تمام قوتیں طاقتیں حکومتیں اور اشرار جو اس وقت مومنین اور مومنات پر دنیا کے ہر گوشے میں جہاں جہاں ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، عراق، ایران، شام، فلسطین اور دیگر مقامات پر جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں مومنین اور مومنات پر، پروردگارہ ایسی قوتوں اور طاقتوں حکومتوں اور اشرار کو نیست و نابود فرما۔ الہی آمین، تمام مومنین اور مومنات کی جان
تمام مقامات مقدسہ اور بیت المقدس کی حفاظت فرما الہی آمین اور وہاں ظلم و ستم ڈھانے والی قوت طاقت حکومت رفتار کو ملائی کو نیز کو نابود فرما الہی آمین ہمیں جو علیم ہے پروردگار عالم شفاء کاملہ اور عاجلہ الہی آمین فاطمہ زوبی مرزا یوسف حسین صاحب جن کی ہارٹ کی سرجری ہوئی ہے، سید علی حسین صاحب نقوی، ڈاکٹر اصغر حسین، حیدر مہدی صاحب اور نسرین فاطمہ صاحبہ اور مہدی علی جان صاحب اور ڈاکٹر حکیم صاحب کے خاندان میں جو علی ہیں اور اس بارگاہ کے ذاکر مولوی معصوم علی صاحب ارشد جو ان دنوں علی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس بارگاہ میں آتے ہیں الہی آمین بارگاہ کی خدمت شدہ مختار بھائی صاحب کی جو وصیت ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مسلسل اس بارگاہ کی خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ پروردگارہ انہیں بھی شفا کاملہ الہی آمین وہ تمام مومنین اور مومنات جو شفا یابی کی دعاؤں کی خواہش الہی ہیں، آمین پروردگارہ ان تمام مومنین اور مومنات کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ مصطفیٰ صاحب اور وہ دیگر مومنین اور مومنات جو اس وقت قلیل ہیں، پروردگارہ اصغر بھائی اصغر صاحب بھی اس وقت قلیل ہیں اور وہ دیگر مومنین اور مومنات، پروردگارہ انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ جنت البقیع سامرہ شام کے روضوں کی تعمیر میں تاجیل فرما، امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما، سب حضرت کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے معلوم ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سے اس وقت اس بارگاہ میں موجود ہم سب مومنین و مومنات جو باریان مجلس ہیں، ہم سب کے مرحومین کی ارواح کے لیے اور عالم شباب اور تفسیر میں گزرنے والے تمام مرحومین مومنین اور مومنات اور وہ مومنین جو ہمارے درمیان رہا کرتے تھے اب تیری جوار رحمت میں ہیں، اس سلسلے کے بانیان جو اب تیری جوار رحمت میں ہیں، ملت جعفریہ میں راہ حق میں اپنی جانیں قربان کرنے والے وہ تمام شہداء، تشدد کے حملوں میں اور آفات ناگہانی سے اس دنیا سے گزرنے والے تمام مرحومین مومنین اور مومنات، بالخصوص حالیہ تشدد کے حملوں میں شہید ہونے والے تمام مومنین اور مومنات اور وہ مرحومین مومنین اور مومنات جن کا دنیا میں جہاں کہیں بھی کل انتقال ہوا ہے، ان تمام مرحومین کے ارواح کے لیے بآواز بلند ایک سورہ فاتحہ اللہم صلی علی محمد 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وآل محمد 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 وعجل فرجهم۔ ان سوروں کی تلاوت کو بارگاہ محمد وآل محمد علیہ السلام کی خدمت میں وصل احترام پیش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے اس کا ثواب ان تمام مرحومین کی ارواح کے لیے جن کے نام لیے گئے ہیں، ان تمام مرحومین کی ارواح کو اس سورہ فاتحہ کے ثواب مخصوص الہی آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على